آج یہ انسانوں کا سمندر، یہ بحر بے کنار، لکی مروت کی سرزمین پر جنوبی اضلاع کے عوام، فاٹا کے عوام اس بات کے لیے اکٹھے ہیں کہ ہماری وہ سرزمین جو 4 دہائیوں سے اس پر آگ لگی ہوئی ہے، بدامنی کے شعلے ہیں کہ بجھنے نہیں پا رہے، قتل و غارت گری ہے، خون کا دریا ہے کہ تھم نہیں رہا ہے۔ یاد رکھو حکمرانوں، تم بھی سن لو، اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، بیوروکریسی بھی سن لے، مسلح گروہ بھی سن لے کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے۔ آج میرا بچہ مطمئن نہیں، میرا محلہ مطمئن نہیں، میرا گھر میں سکون نہیں، میرے وطن میں سکون نہیں۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو یہ اطمینان نہیں کہ شام کو گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں، یہ یقین نہیں کہ میں پیدل اپنے گھر واپس آؤں گا یا میری لاش واپس آئے گی۔ کیا میری سرزمین اس لیے پاکستان کا حصہ بنی تھی؟ کیا یہ قبائل اس لیے پاکستان کا حصہ بنے تھے کہ یہاں انہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ نہ اس کا دل محفوظ ہے نہ اس کی رات محفوظ ہے؟ میرے محترم دوستو، میں تو ہر طرح سے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ وہ جو بے ظرف تھے سب صاحب میخانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں۔ میرے محترم دوستو، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے کہ صوبہ بلوچستان ہو یا صوبہ خیبر پختونخوا ہو یا ہمارے قبائل ہوں اور وہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہوں، بارود کی بارش میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے بچے محفوظ نہ ہوں، ان کے خاندان محفوظ نہ ہوں، ان کی بہنیں محفوظ نہ ہوں، ان کی بیٹیاں محفوظ نہ ہوں، ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں۔ اب ہمیں بتاؤ، ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتائے، ہمیں فوج بتائے کہ اس سرزمین پر امن کیسے آ سکتا ہے۔ ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا، ہم نے تو اس خطے میں اور پاکستان کے لیے امن کی بھیک مانگی تھی۔ میں تو یہ مشن لے کر الیکشن سے پہلے افغانستان چلا گیا تھا، میں نے وہاں کی قیادت سے بات کی، ہر طرف گفتگو کی، میں تو کامیاب ہو کر واپس آیا۔ آج وہ کامیابی جو میں لے کر آیا تھا، اس کامیابی کو ناکامی میں کس نے بدل دیا ہے؟ تم نے الیکشن کرائے، ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے، ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہیں۔ ہم دھاندلی کی بنیاد پر منتخب لوگوں کو لوگوں کا نمائندہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے نمائندہ وہ قوت ہے جس کی دعوت پر آج تا حد نظر انسانوں کا سمندر اکٹھا ہو رہا ہے۔ تم نے اس قوت کو عوام کے ووٹ کے حق سے محروم رکھا، ایسا نہیں چل سکتا۔ میرے وسائل ہیں، میرے قبائل کے وسائل ہیں، میرے حقوق ہیں، میری صحرائیں، میرے پہاڑ معدنی ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، یہ دنیا کے سب سے دولت
مند علاقے ہیں، لیکن ان کی دولت پر قبضہ کس کا ہے؟ ناراض نہ ہونا، میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو۔ تم صرف دہشت گردی کی بنیاد پر امریکہ کی تقلید کر رہے ہو۔ امریکہ کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا، وہ خود دہشت گردی کا خالق ہے۔ اس نے پوری دنیا میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے تاکہ اپنی فوجیں وہاں بھیجنے کا جواز پیدا کر سکے۔ تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور معدنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکو گے۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کی نمائندگی پر، آپ کی نمائندگی کے ساتھ، آپ کی اجازت کے ساتھ اپنے حکمرانوں کو آواز پہنچانا چاہتا ہوں، اصل حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں، نقلی حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر، اس کے وسائل پر، اس کے معدنی ذخائر پر حق صرف یہاں کے بچوں کا ہے، یہاں کی نسلوں کا ہے۔ تمہارا باپ بھی ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ میں جانتا ہوں اس سرزمین پر پشتون کا کیا حق ہے، میں جانتا ہوں ہمارے اس علاقوں پر، مظلوم علاقوں پر، محکوم علاقوں پر، مجبور علاقوں پر قبضہ کس کا ہے اور ان کے حقوق پر قبضہ کس نے کیا ہے، ان کے وسائل پر قبضہ کس نے کیا ہے۔ ہم اپنے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے، اور یہ حق ہماری نسلوں کا ہے، ہمارے آنے والے بچوں کا ہے۔ کسی کا باپ بھی ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ یہ میرے مذہب اسلام کا بھی تقاضا ہے، یہ جمعیت علماء کے منشور کا بھی تقاضا ہے، ہماری قوم پرست جماعتیں بھی یہی بات کرتی ہیں، اور ہم تمام لوگ خواہ جس جماعت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اس بات پر متفق ہے کہ میرے حقوق پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے محترم دوستو، آج عالمی قوتیں میرے ملک کی مذہبی شناخت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی قوتیں اپنا معاشی جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑنا چاہتے ہیں، اور جب میرے صوبے سے اور بلوچستان کے صوبے سے سی پیک عالمی شاہراہ تجارت کا گزر رہا ہے تو آپ کس عالمی قوت کے اشارے پر چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے دوستوں کو گوایا۔ آج چین ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، آج سعودی عرب جیسا دوست ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، آج امارات ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمیں پیسہ دینا نہیں چاہتا۔ اور وہ پاکستان کی اقتصاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بد اعتمادی کیوں پیدا ہوئی؟ ہم نے دنیا کو اپنے سے کیوں دور رکھا ہے؟ اور ہم عالمی برادری کی تائید و حمایت کیوں حاصل نہیں کر سکے؟